السلام علیکم شیخ رشید صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیخ رشید صاحب, سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ لائف سے. جو مجھے بہت انٹرسٹنگ ایک چیز لگی وہ یہ کہ آپ نے جیل سے ماسٹرز اپنا کیا. واٹ واز دیٹ لائک؟ بس ایک جذبہ اور جوش اور ولولہ کہ کام کرنا ہے. اینڈ میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جس حویلی کے باہر میں چائلڈ لیبر تھا وہاں میں 7 دفعہ وزیر بنا. اس حویلی پہ میں نے 7 دفعہ جھنڈا لہرایا. اس کے نیچے میں کتابیں بھیجا کرتا. سو یہ پازیٹیو بھی تھا اور نیگیٹو بھی تھا. میرے مخالف مجھے تانا دیتے تھے کہ یہ سالہ یہاں کتابیں بیچتا تھا اور آج یہاں وزیر بنا ہوا ہے. But that's amazing. سو میرے خاندان میں, کیونکہ میں خود ہی اپنی شناخت تھا اچھی یا بری. میرے والد کو لوگ میری وجہ سے جانتے تھے. میں وہ سیاستدان نہیں تھا جو مجھے میرے والد کی وجہ سے لوگ جانتے تھے. سو huge in پاکستانی politics. میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل ورکر تھا پاکستان کی تاریخ میں. سو there was nobody like me. Of course. اچھا, اس سے پہلے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے پہلے. آپ نے کہا تھا جب آپ بچے تھے تو ایون دین آپ پروٹیسٹ کے دوران ایز یو ور اے چائلڈ لیبر ان جیل. میں نے مشن اسکول میں ہی چائلڈ لیبر ہو گیا تھا اور میں ٹیچر تھا, مانیٹر لگ گیا تھا اسکول جیل میں. سو میں نے قالین بننا جیل سے سیکھا اور پھر میں نے آ کے قالینوں کا وہی کاروبار کیا باہر آ کے. سو پھندے لگانے اور قالین بنانا اور بننا میں بچہ تھا, میں نے جیل سے سیکھا. سو جب میں نے کالج جوائن کیا اور جب ریٹائر ہوا تو مجھے قالین کے کام کی سمجھ تھی. جیل میں سیکھا تھا تو پھر میں نے قالین کا کاروبار کیا. اچھا, تو یہ بچپن کی جو سیاست تھی, کیا اس کی وجہ سے آپ نے کالج میں بھی اور وہ ایک جو جذبہ ہوتا ہے ایک ریبیلین کہ آپ جیل بھی جا چکے تھے, ڈڈ دیٹ پلے اینی پارٹ ان میکنگ یو اے ریبل ایز اے اسٹوڈنٹ؟ جب میں کالج میں گیا میرا پہلے ہی تعارف تھا. اچھا. کیونکہ میں اسکول سے کالج میں جا کے نعرے مارتا تھا. اچھا. تو آمریت کے خلاف. آمریت کے خلاف. اور کالج میں جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو مجھے پتہ لگ جاتا تھا, تو میں اسکول سے جا کے اس کو دیکھتا تھا, اس کا مشاہدہ کرتا تھا. تو جب میں کالج میں گیا تو بہت سارے چہرے میرے شناسا تھے, کیونکہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مجھے کندھے پہ اٹھا کے مجھ سے نعرے لگواتے تھے. لیکن میرے سے حادثہ یہ ہوا کہ جس کالج میں پاپولر تھا میرے والدین نے مجھے وہاں نہیں بھیجا اور پولی ٹیکنک میں بھیج دیا. وہ اسکلڈ ورکر ایک ٹیکنیکل کالج تھا. اور پھر ایوب خان کے خلاف 7 نومبر 1968 کو میں نے جب تحریک چلائی اور 2 نوجوان شہید ہو گئے, حمید, اور پھر انہوں نے مجھے نکال دیا. میں پھر شروع سے پھر اپنے اصل اوریجنل کالج آ گیا جس سے میں پیار کرتا تھا, گارڈن کالج میں. اچھا. سو آئی واز ان گارڈن کالج پالیٹکس. سو آئی بیکم ویری پرومیننٹ اینڈ فیمس اینڈ آئی بین جوائنٹ سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری اینڈ پریزیڈنٹ آف گارڈن کالج یونین. اینڈ دین پھر آپ آگے بھی آپ نے لاء بھی کیا. ہاں, پھر میں کاؤنسلر بنا. سو آئی اسٹارٹیڈ فرام مائی اسٹریٹ, ناٹ فرام ہائر کلاس. سو میں 2 دفعہ اپنی گلی محلے کا ممبر بنا, جسے موری ممبر کہتے ہیں. اچھا. جو چھوٹی سی لوکیلٹی کے بیسک نیسیسٹی کو لوک آفٹر کرتا ہے. شور. سو دین آئی جمپ فار نیشنل اسمبلی. سو آئی ون 7 times and I lost twice. Right. And I've been 7 times Federal Minister of Pakistan. Yes, you have been. شیخ رشید صاحب, پاکستان میں اس طرح سیاسی جمپ جو آپ نے لگائی فرام عوامی لیول ٹو ہائر آفیسز, یہ بڑا کم سننے میں آتا ہے وداؤٹ اینی فیملیل بیک گراؤنڈ آف پالیٹکس. ہاؤ ہارڈ واز اٹ فار یو اور ہاؤ ایزی واز اٹ فار یو؟ It was very hard. Sure. کیونکہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کے پاس, جب وہ بیٹنگ شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس 60-70 سکور اس کے باپ یا دادے نے بنائے ہوتے ہیں. جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے 0 سے کیا, اور میرے بیگیج میں کوئی اچھی چیزیں بھی نہیں تھی کہ آئی واز پور, آئی واز چائلڈ لیبر. سو پیپل ڈونٹ لائک دیٹ. Back then, I think times have changed now, but back then it was very hard. Yeah. Sure. So in the end میں نے کافی محنت کی اور تنگ تاریخ گلیوں سے میں کیبنٹ تک پہنچا. میرے گلی محلے سے کوئی کونسلر بھی نہیں بنا تھا جہاں سے میں 7 دفعہ نہ صرف وزیر بننا بلکہ اقتدار کے ان سائڈ پاور میں
جو لوگ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا. اچھا, اس وقت کیا چینجز آپ نے میک کیے جو ایک عام پولیٹیکل لیڈر نہیں کر سکا, لیکن آپ ایک عوامی سطح سے اٹھ کے آپ نے وہ انجام دیے کام؟ پاکستان میں نے جو سب سے اچھا کام کیا کہ میں نے سلم ایریا میں بچیوں کے لیے 60 اسکول, تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں بنائیں. سو پاکستان کی پہلی ویمن یونیورسٹی میں نے بنائی, اور یہ سارے میں نے عوام کی طاقت سے ان پلاٹوں پہ قبضہ کیا. اچھا, میں نے بھی قبضہ کیا, میں بھی قبضہ گروپ تھا, لیکن فار دی پور پیپل اینڈ فار دی گرلز. سو میرے گھر کی یا دوسری لڑکیاں غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتی تھی, 2-3 ہزار روپیہ مہینے کا ان کو کرایہ دینا پڑتا تھا, یہ ٹانگے یا رکشے پہ. دے نیڈ 100 روپیز ڈے فار گوئنگ اسکول اینڈ کمنگ. تو جو سلم ایریا تھا جس کے ساتھ ڈھوک کا لفظ تھا, جہاں غریب لوگ رہتے تھے, لیبر کلاس رہتی تھی, وہاں سب میں نے تعلیم بنائی. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ میرا شہر فیمیل ایجوکیشن میں بیسٹ ان پاکستان ہے. That's amazing. That's amazing. آگے اور بنانے کا ارادہ ہے اسکول؟ کافی ہیں ہمارے. 20 سال کا ہمارا ٹارگیٹ. ہم نے کوئی پلاٹ جو ہے اپنے شہر کا خالی نہیں چھوڑا, لیکن اس کا ریئیکشن ہوا. اینڈ دیر از اے سیریس پرابلم کہ ہماری لڑکیاں بہت پڑھ گئی ہیں اور ہمارے لڑکے بڑے نالائق رہ گئے ہیں. سو لڑکی اگر ماسٹر پڑھی ہوئی ہے یا گریجویٹ ہے تو لڑکا میٹرک فیل ہے. ٹھیک, لیکن اس کو کویٹ کرنے کا آپ کا ارادہ نہیں ان اسکولوں کو؟ نہیں, ہم نے کویٹ سے کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. مطلب لڑکے بھی اس اسکول میں جا سکیں. یہ تجربہ ناکام رہا. اچھا, لڑکے میٹرک کے بعد کالج میں کافی پرابلم تھے, کیونکہ جب میں نے ویمن یونیورسٹی بنائی, پہلی ویمن یونیورسٹی بنائی, تو یہ لوگ کہتے تھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. پاکستان کی جتنی بھی ترقی پسند آزاد خیال فیملی ہیں, ان دی اینڈ اپنی بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتی. اچھا, تو اس وقت 16,000 لڑکیاں ویمن یونیورسٹی میں اپلائی کی ہیں انہوں نے, اور اس میں گرد و نواح کے دیہاتوں کی لڑکیاں, اور وہ دیہات جو 2 گھنٹے میں پڑھ کے واپس جا سکتے ہیں, وہ سب بچیاں ان یونیورسٹیوں سے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, PhD کر رہی ہیں. That's amazing. اچھا رشید صاحب, پھر سے چلتے ہیں دوبارہ سے جہاں سے جیل سے شروع ہوئے تھے. 5 سال کی سالیٹری کنفائنمنٹ, اٹس آئی تھنک 5 گھنٹے کی سالیٹری کنفائنمنٹ, وین یو نو کہ اٹس اینڈ لیس, کسی انسان کو اپنا رخ موڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ نے 5 سال کی کنفائنمنٹ صحیح, اور پھر بھی آپ پالیٹکس میں ہیں. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, وہ وقت کیسے گزارا آپ نے؟ میرا خیال ہے میرا ہر قدم اپنی منزل کی طرف تھا, اور جو پروفیشن میں نے اڈاپٹ کیا تھا اس میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ مجھے آگے لے کے جا رہا تھا. یہ سزا تھی, مجھے ماشاء اللہ کے کوڑوں کی بھی سزا ہوئی, اور میں قتل کے کیسز میں بھی آیا, حالانکہ میں نے کبھی چڑیا بھی نہیں ماری. ہاں, میں برڈ لور, لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کی ہمدردیاں میری طرف راغب کر رہی تھی کہ ہی از انوسینٹ. سو اس کا لوگوں نے مجھے پے کیا. بٹ شیخ صاحب, ہاؤ ڈیڈ یو کیپ یور سینٹی ان سالیٹری کنفائنمنٹ؟ آئی کین ناٹ ایون امیجن. ابھی میں نے دیکھیں, انسان بہت سخت جان ہے, ہر مصیبت جو ہے اس کے آگے زیر ہو جاتی ہے اگر جذبہ زندہ ہو. جذبہ زندہ رہا 5 سال تک اکیلے. ساتھ میں میرا کوئی منتظر نہیں تھا گھر میں, میرے پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. جو میں نے اپنا لائف سٹائل اپنایا وہ ایک خودکش سیاستدان کا تھا جو اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے پھرتا تھا. اگر میں یہاں ہیوسٹن میں بیٹھا ہوں تو میرا پنڈی میں کوئی انتظار نہیں کر رہا. سو بہت سارے سیاستدان فیملی کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں, ان اپنی بیویوں کی ڈیمانڈز کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں, ایموشنل اٹیچمنٹ از اے بگ, اپنی اولاد کے انٹرسٹ سے وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں. سو میری ایسی کوئی برڈن مجھ پہ نہیں تھا. سو جو تھا میں وہ تھا, میں وہ نہیں تھا جو لوگ کرتے ہیں کہ ہوتے نہیں ہیں اور بنتے ہیں. سو آئی واز اے نیچرل پولیٹیکل ورکر. اچھا, کئی پارٹیوں سے وابستگیاں رہی آپ کی, نواز شریف کے ساتھ رہی, مشرف صاحب کے ساتھ رہی. ہاؤ واز دیٹ؟ کیسا ایکسپیرینس؟ 2 ڈفرینٹ پیپل, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز. نواز شریف کے ساتھ بھی میں بہت ہی قریب تھا, اور مشرف کے ساتھ میں بہت ہی قریب تھا. ان کا بھی میں سپوکس پرسن تھا اور ان کا بھی میں سپوکس پرسن تھا. رہتا نہ تو میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی چاہتا تھا, انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا,
اور میں نے انڈیپینڈنٹ 2 سیٹوں پہ لڑا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں, ان کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں. تو پھر میرے لیے 2 ہی کام تھے, یا میں پھر جیل جاؤں یا لوگوں کی خدمت کروں. سو آئی واز گیٹنگ اولڈ ڈے بائی ڈے, آئی واز موونگ ٹوورڈ 60. سو میں نے کہا کہ جانے سے پہلے میں اپنے علاقے کے لیے کچھ اور اچھے کام کر دوں, فار ڈرنکنگ واٹر اینڈ ہاسپٹل. سو یہ میرا 3 رکنی سوچ تھی, ہاسپٹل, پانی. سو میں نے مشرف کے قربت کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے شہر کو جو پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں, جو بیسک نیسیسٹی ہے, بنیادی ضرورت کی چیزوں سے ہم کنار کیا. کیونکہ میرے پڑوس میں بڑا ماڈرن شہر تھا اسلام آباد, سو جس کو میں اتنا پسند نہیں کرتا تھا. میں پرانی گلیوں محلوں میں رہتا تھا اور آج بھی رہتا ہوں. سو میں نے ان گلیوں محلوں میں وہ سہولتیں دی کہ لوگ محلوں کے نہ چھوڑ کے جائیں اسلام آباد کی طرف. دے شوڈ لیو ان اولڈ ہاؤسز اینڈ اولڈ اسٹریٹس. اچھا, آپ کا ایک پیشن کشمیر, کیا سلسلہ ہے؟ بڑے الزامات لگے, اٹل بہاری واجپئی نے بڑے سخت بیان دیے آپ کے خلاف, ٹریننگ کا الزام لگا آپ کے اوپر, آپ نے اوپنلی ایک دفعہ ایکسیپٹ بھی کیا کہ آپ کا فارم ہاؤس استعمال ہوا ان ٹریننگز میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جب یہ سارے لوگ آئے تو بیچارے در بدر دھکے کھا رہے تھے, بعد میں لوگوں نے ان پہ ہاتھ رکھا. یہ کشمیری جذبات میں ایک بہت بڑی تعداد میں آ گئے کشمیر سے. ان کا کوئی بریڈ اینڈ بریک فاسٹ نہیں تھا, کوئی واقف نہیں تھا. تو میں بینگ اے فیڈرل منسٹر اس پوزیشن میں تھا کہ میں ان کو رکھوا سکتا تھا. سو میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا. باقی ٹریننگ میرا تعلق نہیں تھا. ٹریننگ جو دیتے ہوں گے یا جنہوں نے دی ہوگی, یہ خود ہی لوگ بڑے ٹرینڈ تھے. میرے ٹریننگ دینے سے کیا, میں نے تو کبھی ہوائی فائر بھی نہیں کیا تھا. لیکن میں نے ان کے بریڈ اینڈ بریک فاسٹ کا استعمال انتظام کیا. اچھا, کلاشنکوف کیس کا کیا تھا؟ بکواس, ایسے ہی بالکل جھوٹا ہے, ایسے بکواس. تو آپ سمجھتے ہیں لابنگ ہے آپ کے خلاف یہ الزامات جو لگے ہیں؟ ایکچولی میرے خلاف جو ہے کبھی کوئی کرپشن, میں نے 8 وزارتیں کی, میرے پہ فائنینشیل کرپشن کبھی کوئی نہیں لگی. تو مجھ پہ جب بھی الزام لگا یہی لڑا, لڑکی کو چھیڑا یا پستول برآمد ہوا یا گن نکلی یا سم تھنگ لائک دیٹ. یعنی کیونکہ میری دولت میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. آئی واز لیسٹ جتنی مجھے پیسے چاہیے تھے فار اے سنگل مین. سو نو آئی ایم 60, مے بی 3-4 months before, older than 60. So I have a money. How long I have to live, I have a money. So why should I work so hard? Why should I do a hard labor? So I have no industry, nothing. I don't want to go for, the basic problem is the rich and corrupt daughter and son of these big peoples. So they work for them and they are earning and money. So I don't have such kind of interest. I enjoy my life. Sure. I work for poor. I live with the poor. Instead of eating in a 5-star hotel, I can eat on a ojdi and 20 rupees. That's fun. Or good food. Good food. For better cheap. food. Yes, cheap. absolutely. And good So ambience. people laugh on me. So I take every day my lunch, dinner on tuck shop, somewhere here. So the whole whatsoever What money about left. security? آپ کے اوپر حملے جو اتنے ہوئے ہیں. اب مجھے سرکار نے سیکورٹی دی ہوئی ہے, بٹ دیٹ از آلسو ویری ایکسپینسو. 20 people, you have to arrange their food and transport and so I've been 4 times suicide attempts اور 2 قاتلانہ حملے ہوئے جس میں میرے 5 ساتھی شہید ہو گئے. So life is very difficult in Pakistan. اچھا, ایک تازہ الزام جو آپ پہ لگا ہے ابھی کچھ دن پہلے, حافظ سعید کے ساتھ لنکس, لشکر طیبہ کے ساتھ, 5 گھنٹے کے لیے ڈیٹین بھی ہوئے آپ, شہری رحمان انٹروینڈ, پھر کچھ جا کے معاملہ سالو. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز کو گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا. سوری ٹو سے, آئی وش دے نو وٹ از دا ریالٹی. دیکھیں, جب ایک امریکن جا کے فرسٹ سیکٹری انڈیا میں جا کے پاکستان کو تھریٹ دے گا کہ انف از انف, ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور پاکستان میں وہ 3rd سیکٹری بھیجے گا, سو دیر ول بی اے ریئیکشن. اگر آپ حافظ سعید کا $10 ملین اس کے سر کی قیمت لگائیں گے انڈیا میں بیٹھ کے, اگر واشنگٹن میں لگائیں تو شاید یہ کم کرائم ہے. The man who is required for India and you are going to ask make wanted money on India, so there will be a reaction. These people should be mild and soft and well understanding. But we are the insurance. Trying to give the message. We are the insurance policy of India.
We are stopping all these people. There are hundred suicider in our territory. Hundreds and hundreds. And if we are not their stoppage, we stop them not to intervene in Kashmir. اگر ہم نے ان کو کشمیر میں داخلے سے روکا تو انہوں نے الیاس کشمیری اور یہ دوسرے لوگ انہوں نے فوج پہ حملے کیے. دی اونلی ریزن واز یا اونلی ریزن از کہ وی آر ناٹ الاؤنگ دیم ٹو کراس دی بارڈر. دس از دا مین ریزن. دس از دیٹ یو یوٹیلائز دیم اینڈ so they think that Pakistan Armed Forces is working for USA and they are very soft with Indian, which may not be true. But the people who have sacrificed their son, their brother, and they believe on freedom, they believe on freedom fight. So their thinking is totally different. And they stopped me but didn't ask me any question. I come with a visa and I have a and they know in the computer. انہوں نے مجھے بولا کہ تم نے 5 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات کی. اینڈ I said it's useless. جب مجھے ضرورت تھی آنے کی اس وقت تو آپ نے مجھے روک لیا. And they didn't ask me any question. They said, we are foot soldier, you are a big picture. Whosoever the State Department will decide. So we'll work on that. And I must appreciate the Immigration Department of US. First time I have seen a police officer, they said straightway that we have no case against us, you. There is nothing against you. But we are a foot soldier. You are a big picture. So we are waiting for a phone call. Whatsoever your decision will be, that's not with us. Okay. So I'm impressed by them. So you have had all over a good experience with the detention also. Yeah, I'm very impressed. They given me coffee, they given me biscuit, and they said, and just they took my phone and in front of me they are getting all the data from that. So only thing which I given statement in Pakistan is that be careful the people who have phone number in my data. They may be in trouble. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑے سے کرنٹ حوالے سے جو آج کل ہمارے ایشوز ہیں, سپریم کورٹ اور ان کا پولیٹیسائز ہونا, کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ Because there is no other political force and there is no other man to whom the nation and country is looking. So he is a popular man and country is with him. But what do you think? What's your impression? Should I want to promote him more and he should be promoted more and take a fair election. He should be in charge of fair election. So the amendments shouldn't happen in... What amendment? The amendments that are under talk, power نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے پاس. They can't do it. Really? No, they can't do it. Okay. This tried by the Musharraf also. There is a very strong media now in Pakistan, and I as a information minister given 87 lessons even for the cross media people. Okay. So are you still friends with Mr. Musharraf? I'm among those who don't have any bad relation with Musharraf, but I'm not in touch with Musharraf. Okay. Yeah, I'm not those who are criticizing Musharraf. What about Mr. Nawaz Sharif? We've been friends, very close friends. Are you still, you may differ politically, but are you still friends on personal levels? Yeah, sometimes we meet and we talk and we love each other, but maybe our direction will be not different. Okay. Acha, which party do you see as an up-and-coming party in Pakistan right now, at this point? Of course, there's two-party competition now in Punjab, in the Nawaz Sharif and Imran Khan. Okay. Both the Do you think People's Party has a chance, or? I don't see their chance anymore. Okay. If they rig and this country may again go for the something wrong and some may army people come if they do if they don't make the right decision, independent election and fair election, so then the country will be in crisis. اچھا لیٹس سے کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این میں سے کوئی آ جاتا ہے پاور میں, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, آپ اپنی alliance کس کے ساتھ؟ I'm going to decide on 13 August after just 1 month. Okay, good. So you are deciding which party to. Okay. I'm not going to کیا کہتے ہیں ضم کرنا یا but I'm going to make joint hand. I will support any political party. Okay. And I'll announce on 30 August at 10 o'clock evening. Okay.
آپ کی کتاب جو آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. عمر کے اس حصے میں 7 سال ہوئے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, 7-8 سال. سو آئی ایم ان ٹربل. سو مرنے سے پہلے میں سچی کتاب لکھ کے جانا چاہتا ہوں. دے ول کل می آفٹر دا بک. آفٹر Who's they? whosoever they are, because we are the double standard people. We are not what we are. قوم کو پتہ نہیں ہوتا, اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں, لوگ بے وقوف سالے کچھ اور سوچتے ہیں کہ اندر یہ ہو رہا ہے. So I want to tell the people what was true. But I don't have such a courage. So you're going to write it and then Let's see. I have 2 books. I have already written a book, Farzande Pakistan. That was the best selling. Sab Acha is ready. And I'll get very big amount of book. Publishers are giving me very, very handsome amount. good. But after that, my life will be finished. No, it won't be. But Achha, let's one question everybody asks you. I listen to your interviews, so I have to ask you. Did you find love in life? Love in? Yeah. You did? I did, yeah. Once or more than once? The real love was once only. Yeah? Yeah. How old were you? Oh, just graduate. Really? Yeah. But that was lost and... Yeah, she lost. She left the world and... Oh, are you serious? That's sad. Yeah. So And then you couldn't love... I feel I was responsible for Really? that. Why is that? Yeah. I was so poor, she was so rich. But So I don't want to... میں اس کے نیچے نہیں لگنا چاہتا تھا کہ یار... People مجھے لوگ کہتے کہ یار یہ سالہ دولت کی خاطر. But I didn't know that کہ ایسا بھی بیوقوف قدم کوئی اٹھ سکتا ہے. تو اتنی بڑی زندگی شیخ صاحب کوئی اور پھر نہیں ہوں گے بہت, بٹ انفیچویشنز ہوئی, پیار نہیں, محبت نہیں ہوئی. ایسے گزارا ہی ہو. سر راہ تو بہت ملتے ہیں لوگ اس دنیا میں. اچھا, اب کیا ارادہ ہے؟ Do you still feel you can find somebody that you can love and spend your life with, or you have not? People want to, but I'm not interested. Why There are not? many people who want me to. But why not? I mean, you're successful. I feel, I'm born free. I have a lot of free life. So now I feel at the end of this age, I don't want to be a very responsible and strict. And I want to live like a free man. Nobody, I see my friends, they are so upset sitting with us. Phone calls are coming. When you are coming, kab aoge? I feel very sorry for them. اور بعض کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ اپنے عشق کے ساتھ نہیں, اپنے بچوں کے مفاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. So I sometimes feel maybe this is also a business. People are not loving each other. People are not sincere with each other. But their kids, they are making them join together. But maybe you have miserable friends around you. You need to see a good marriage. No, I am, میری خدا نے مجھے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی کافی صلاحیتیں دی ہے. میں بڑا لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں کہ they are not what they are. شادی کے بعد انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. I feel very bad among those who have double standard. Absolutely, absolutely. شیخ صاحب کچھ ڈیلس کے لوگوں کے لیے میسج دینا چاہیں گے؟ It's a big, huge amount of people listening to you right now. کیا میسج دوں میں؟ میرے پاس میں یہی پتہ نہیں, ایک روایت ہی بن گئی ہے. اچھی زندگی رہیں, خوشی سے رہیں اور جینون زندگی رہیں. 2 نمبر کی زندگی مت گزاریں اور نیچرل زندگی گزاریں. That is the success. Life is very short. Right. Thank you very much, Sheikh Saab. Pleasure talking to you.